تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. تسبح پاکی بیان کرتے ہیں، لہو اس کی، سماوات آسمان، سبع ساتوں، والارض اور زمین، ومن اور جو، فیہن ان میں ہے، وَإِن اور نہیں، من کوئی، شیئن چیز، الا مگر، یسبح تسبیح کرتی ہے، بحمدہ ساتھ تعریف اس کی کے، ولیکن اور لیکن، لا تفقہون نہیں سمجھتے تم، تسبیحہم تسبیح ان کی، انہو بے شک وہ، کانا ہے، حلیمن بردبار، غفورا بخشنے والا. وَإِذَا اور جب، قرأت تم پڑھتے ہو، قرآن، جعلنا ہم کر دیتے ہیں، بینک درمیان تمہارے، و بینا اور درمیان، الذین ان لوگوں کے جو، لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے، بالآخرتی آخرت پر، حجاباً ایک پردہ، مستورا چھپا ہوا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری بہترین مدد فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے. پچھلی بار کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا اور بتایا تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں جو پھیر پھیر کر بار بار بیان کی گئی ہیں، بار بار وہی مضامین دہرائے گئے ہیں مختلف طریقے سے، تو اس سے کچھ لوگ تو جھک جاتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں سمجھتے تو دوبارہ سمجھ آ جاتی ہے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں. مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے اور زیادہ دور بھاگ جاتے ہیں کہ کیا اس میں یہ بار بار باتیں دہرائی گئی ہیں. اور پھر ایک دلیل کے ساتھ میں بات یہ سمجھائی، اور جس میں شرک کی نفی بھی ہے، کہ اگر اور معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو پھر وہ سب مالک عرش کی طرف جاتے، لڑتے بھیڑتے اور اپنا مقام بناتے، یا زمین پہ کیوں بیٹھے رہتے. تو یہ دلیل دی ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے اس میں، کہ ایک مرتبے کے لوگ، ایک جیسے اسٹیٹس کے لوگ، ایک جیسے اختیارات کے لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، وہ لڑتے بھیڑتے ہی رہیں گے. ایک سپر پاور ہوگی، وہ سب کو چلائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہاں پر دلیل دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے،
کوئی اس جیسا نہیں ہے. اور یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بکواس سے بہت اعلیٰ مرتبے والا ہے، بہت زیادہ جو بتایا گیا علوًا کبیرہ کہ بہت برتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑا ہے جو یہ لوگ بلا وجہ کی اور جھوٹی اور غلط باتیں کر رہے ہیں. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دلیل دی کہ وہ کیوں برتر اور کیوں بڑا ہے، کیوں اعلیٰ ہے، اور اس کی تعریف جو ہے تمام آسمان اور زمین میں خود بخود ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں جو آج کی آیت میں ہم دیکھیں گے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. بے شک وہ بردبار اور غفار ہے. بے شک. تو اس میں سمجھایا اور بتایا یہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کے ترانے تو ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والے سب لوگ کر رہے ہیں، اور وہ ان مشرکوں کی بکواس اور الزام تراشی سے بالکل پاک اور بری ہے، بالا اور برتر ہے. دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اس کی ربوبیت اور الوہیت میں یکتائی کی گواہ ہے، اور دنیا کی ہر چیز اسے ایک ہی بتا رہی ہے، یعنی وحدانیت کی دلیل تمام دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے. عبد الرحمن بن قرط فرماتے ہیں کہ شب اسرا کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آسمانوں پر گئے اور پھر وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بلند آسمانوں میں تسبیح کی آوازیں سنی. پھر فرمایا دنیا کی ہر چیز تسبیح خواں ہے، تسبیح کر رہی ہے، مگر اس کی تسبیح انسان کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ انسان ان کی زبانیں نہیں سمجھتا. حیوانات، جمادات، نباتات سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. بخاری کی ایک روایت ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے وقت، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ہم کھانے میں سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں چند پتھر سنگریزے اٹھائے اور میں نے خود ان سے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح تسبیح سنی. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بھی سنگریزوں کی تسبیح سنی جاتی تھی. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ بتایا اور سمجھایا ہے کہ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز اپنے پورے وجود کے ساتھ میں اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کا پروردگار ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، اور اس کی ذات ہر عیب، نقص، خامی، کمزوری سے پاک ہے، اور وہ اس سے بالکل پاک ہے کہ اس کے ساتھ خدائی میں اس کا کوئی شریک اور سہیم ہو. اور حمد کے ساتھ جو تسبیح کر رہی ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے، ہر چیز نہ صرف یہ کہ اپنے خالق اور رب کو ہر عیب اور نقص اور کمزوریوں سے پاک ہونا ظاہر کر رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کا مستحق ہے، اور ایک ایک چیز اپنے پورے وجود سے ہمیں یہ بتا رہی ہے دنیا کی کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا، جس پر تمام کمالات ختم ہو گئے ہیں. اور حمد اگر ہے تو بس اسی کی ہے، تعریف اگر ہے تو بس اسی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے تعریف کے کلمات بہت پسند آتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس سے کہا ہے کہ میزان بھر جاتا ہے. تو یہاں ایک سوال ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ تم تعریف کرو یا نہ کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کرتے ہو تم تو اپنا فائدہ کرو گے، اور نہیں کرو گے تو تم اپنا نقصان کرو گے. تو یہ ہمیں ایک طریقے سے بتایا گیا کہ زمین اور آسمان کے اندر، اور زمین کے اندر چھپی ہوئی اور آسمان میں، اور جہاں جہاں ہم جن چیزوں کو جانتے بھی نہیں ہیں، کون کہاں کیسے کس طرح
ہر وقت ہر چیز ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو پاک بتا رہی ہے، اور انسان کیا کر رہے ہیں وہ خود دیکھیں اور سوچیں۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر جو ہیں وہ ان کے اندر بھی شعور اور حس ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور پتھر کس سے بنتے ہیں؟ ذرے سے، ایٹم سے، اور تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ حرکت میں ہیں، گھوم رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی جو حرکت ہے ذرے کی، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تسبیح کرتے ہوئے گھوم رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے، پرندے جمع ہو جاتے تھے اور سب مل کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ کیا زبردست سما ہوتا ہوگا جب ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہوتی ہوگی۔ تو یہاں پر یہی بات سمجھائی گئی ہے، یہی حقیقت بتائی گئی ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کے برابر نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی پاکی اور اس کی تسبیح تو کائنات کی ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ ایک صحیح مسلم کی روایت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کا ایک پتھر تھا جو کہ جاہلیت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، تو آپ نے وہ صحابہ کرام کو دکھایا۔ اور احادیث کے ذریعے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے گا، قیامت کے دن یہ اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کو 2 آنکھیں ملیں گی اور یہ ہر اس شخص کو پہچان لے گا جس نے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہوگا۔ تو یعنی ان میں بھی سینس ہے، پتھروں میں شعور ہے، اور یہ اس کے ایمان کی گواہی دیں گے جنہوں نے اس کو حق کے ساتھ چوما ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں تو کہتے تھے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت کے 2 قیمتی پتھروں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں پتھروں کی روشنی ختم کر دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے تو یہ دونوں پتھر مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے اور حسن ہے۔ اور دوسری ایک اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ یہ پتھر دودھ کی طرح سے سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ تو ہم جن چیزوں کو بے جان اور بے احساس سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی احساس ہے۔ جو دوسری چیزیں ہیں، جیسے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے حدیث کے ذریعے سے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو مسجد نبوی میں ممبر نہیں تھا۔ پتوں سے اور کھجوروں کی چھال سے تو وہ مسجد بنائی گئی تھی، نیچے بھی فرش نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ مسجد نبوی میں ممبر بنا کر رکھوانے کی سعادت ایک خاتون کو ملی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور ایک کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا بناؤ تاکہ وہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ تو انہوں نے جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹیں اور ایک ممبر بنایا، اور جب وہ ممبر بن کر آ گیا تو آپ نے تنے کو چھوڑ دیا، تو اس تنے نے ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ اس میں سے بچے کے سی ہچکیوں اور سسکیوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو پھر وہ جا کر خاموش ہوا، اور وہ اس بات پہ رو رہا تھا کہ میرے پاس اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اب میرے پاس اللہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بتایا گیا اور سمجھایا یہ گیا کہ تم اس کی عبادت کرو نہ کرو، اس کی تسبیح کرو نہ کرو، آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور کبھی تھکتے نہیں ہیں، کبھی اکتاتے نہیں ہیں، کبھی بریک پر نہیں جاتے ہیں، بلکہ ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے پھر کیا سوال نہیں ہے یہ کہ ہم اللہ کی تسبیح کتنی کرتے ہیں؟ غیر ضروری باتیں، بکواس، بیکار کی باتیں، اس کی اس کی، کتنا اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے سارا دن 24 گھنٹے میں۔ تو جو اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ عقل مند لوگ کہلائیں گے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ تم سے تمہارا گدھا زیادہ اچھا ہے اگر تم سواری کے وقت تسبیح نہ کرو، کیونکہ وہ تو تسبیح کرتے ہوئے جا رہا ہے اور تم بغیر تسبیح کے جا رہے ہو۔ تو پھر کون
افضل ہوا، ایک جانور یا پھر ایک انسان؟ زمین میں ہم دیکھتے ہیں کتنی چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور انسانی جسم کے بارے میں ڈاکٹروں نے اب جو تحقیق کر کے بتایا ہے کہ تمام اعضاء جو ہیں وہ بھی اندر الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا، اس سے ان کو پتہ چلا کہ وہ بھی سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، مگر ہمیں وہ تسبیح سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جسم کے حصے پھڑکتے ہیں، وہ بھی ان سب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو ہم ذرا سا سوچیں، غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان کیا کیا کچھ ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان ہم دیکھیں کہ کتنی عقل والی مخلوق ہے اور کتنی غیر عقل والی ہے۔ ہمیں تو انسان، جنات، ملائکہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ہم وہی جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اور بھی مخلوقات ہوں، اپنے علم سے اس نے جتنا چاہا ہمیں بتایا، اس کے علاوہ انسان اور کچھ نہیں جانتا۔ اور دیکھیں کہ تسبیح کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت زیادہ ضروری ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو جانتی اور پہچانتی ہے انسانوں سے زیادہ، اور وہ مسلسل تسبیح کر رہی ہیں۔ سب تمام چیزیں اسی کو خالق اور رازق جانتے ہیں اور ساری خیر اور بھلائی اسی کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ تو پاکی اصل میں جو ہے اللہ کی تسبیح جو ہے بیان کرنا، ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے اس کو پاک قرار دینا، تمام بزرگی اور برتری اور شان اسی کے لیے سمجھنا، اسی کے آگے جھکنا۔ اور تسبیح کرنے والا جو ہے انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ ہم کتنی روز اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، سارا دن میں کتنی تسبیح کرتے ہیں، کتنی اس کی نعمتوں اور ساری کائنات کو دیکھ کر اصل مالک و خالق کو یاد کرتے ہیں۔ تو تمام کائنات کی تسبیح نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ ہمیں علم ہے، نہ ہم جانتے ہیں، اور ہر وقت دوسری باتوں میں لگے رہتے ہیں، بغیر تسبیح کیے ہوئے، بغیر اللہ کی پاکی بیان کیے ہوئے۔ اور یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ باتیں اللہ کے ذکر کے بغیر، دنیا کی، در در کی، بیکار کی جو غلط باتیں، بکواس یا جو بھی کچھ کرتے رہتے ہیں، اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے دل نرم ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی تسبیح کم از کم سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ صبح اور شام کو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے ضرور پڑھیں، اس سے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتایا کہ تمام چیزیں اس کی پاکی بیان کر رہی ہیں، سب اس کی حمد کر رہی ہیں، اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔ تم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہو، تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے ان کی تسبیح، اور تم خود بھی نہیں کرتے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، بڑا ہی بردبار ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ یعنی اس کا حلم اور اس کی غفاری کی جو شان ہے کہ کتنی گستاخیاں کرتے رہتے ہو اور طرح طرح سے بہتان تراش رہے ہو، وہ پھر بھی درگزر کیے جا رہا ہے، نہ تمہارا رزق بند کرتا ہے اور نہ ہی تمہیں اپنی نعمتوں سے محروم کرتا ہے۔ ورنہ تم ادھر گستاخی کرتے، ادھر بجلی گرا دی جاتی، ادھر تمہیں جلا کے ختم کر دیا جاتا، بھسم کر دیا جاتا۔ تو یہ اس کی بردباری ہے، درگزر ہے کہ وہ قوموں کو پھلنے پھولنے کا اور اپنے آپ سنبھلنے کا بار بار مواقع دیتا ہے کہ آپ سنبھل جائیں، تو وہ مہلت دیتا رہتا ہے، اور جو پھر انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کو مان کر اور ان سے رہنمائی حاصل کر کے ٹھیک کر لیتا ہے اپنے آپ کو، تو پھر ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، ان کی تمام پچھلے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا حلم اور شان غفاری۔ وہ بار بار موقع دیتا ہے، لیکن اگر پھر بھی کفر و شرک پر لوگ اڑے رہتے ہیں تو پھر غضب کی پکڑ پکڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، مگر جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں۔ پھر آپ نے سورہ حج کی آیت وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بہت سی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے مہلت حاصل کی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ سمجھایا گیا کہ شرک اور اتنی گستاخیوں کے بعد بھی ان کو رزق دیتا رہتا ہے، ان کا رزق بند نہیں کرتا، تو یہ ہے اس کا حلم اور شان غفاری۔ پھر فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، اور جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں۔ دلوں پر پردے سے مراد یہاں پر مشرک یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں جس بات کی طرف بلاتے ہیں اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، آپ اپنا کام کیے جائیں، ہم اپنا کام کریں گے، یعنی رکاوٹ کی وجہ سے ہم تک آپ کی بات پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، یعنی وہ پردے بظاہر نظر نہیں آتے مگر مشرکوں اور ہدایت کے درمیان حائل ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں کسی جھوٹ کو سچائی کا نام دے دے، کسی غلط بات کو وہ سچ سمجھ لے اور پھر اسے ہی سچائی مانتا رہے، اسی ماننے لگے، اور جب جو اصل چیز ہے، اصل سچائی ہے اس کے سامنے آئے تو وہ صرف اس کا انکار اس لیے کر دے کہ وہ کسی اور بات کو سچ سمجھ رہا تھا پہلے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت مشرکین کے بتوں پر اس سے زد پڑ رہی تھی، ان کے مفادات کے خلاف تھی یہ دعوت۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ جو لوگ قرآن کو پڑھنے سمجھنے، اس کی تفسیر کرنے کے مخالف ہیں، تو ان کے بھی مفادات پر کچھ نہ کچھ ضرب پڑتی ہے، کیونکہ پھر سمجھ میں آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، حالانکہ کچھ کے دل پگھل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے اور نہ اس قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے، سعید بن مسیب سے بھی یہ روایت ملتی ہے اور اسماء بنت ابو بکر سے بھی یہ روایت ملتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب تبت یدا نازل ہوئی اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو اپنی حجب کی خبر ملی، اور یہ دو چیزیں عربوں میں بہت زیادہ تھیں، ایک قصیدہ اور ایک حجب۔ قصیدہ میں وہ کسی کو بھی بہت زیادہ کسی کی تعریفیں بیان کرنی ہوتی تھیں تو وہ کرتے تھے، اشعار اس میں بیان کرتے تھے، اور کسی کی مذمت کرنی ہوتی تھی، کسی کو نیچا کرنا ہوتا تھا تو وہ پھر اس کی حجب کرتے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ دو چیزیں عربوں میں مشہور تھیں۔ اور تبت یدا جو ہے یہ واحد صورت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ان دونوں میاں بیوی کی مذمت کی ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی۔ تو جب اس نے سنا تو یہ جو تھی سانپ کی طرح سے بل کھاتی ہوئی، دہاڑتی ہوئی، اور ایک دھاردار پتھر ہاتھ میں لے کر حرم میں داخل ہوئی اور کہتی جا رہی تھی کہ ہم آ گئے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہمیں اس کے دین سے بغض ہے، ہم اس کی بات ٹھکرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے کہا کہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ اس نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی نے میری حجب کی ہے۔ فرمایا نہیں، اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے نہیں کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائی اور آخر یہ کہتی ہوئی واپس لوٹ گئی کہ قریش کو خوب معلوم ہے کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں، اور یہ وہ واحد عورت ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑا، اور اس نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مزمم کہتی تھی آپ کو، اور اس نے اشعار بھی پڑھے اس نے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرشتہ آ گیا اور یہ آپ کو نہ دیکھ سکی۔ اور ایک واقعہ ہجرت کے وقت بھی پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نہیں دیکھ سکے، اور آپ قرآن پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے نکلتے چلے گئے اور کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنی انبیاء کرام کی اور سچے مومنین کی حفاظت فرماتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی والی آیت کے ساتھ ملا کر کنٹینیو کریں گے۔
اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور جس طرح سے اس نے اپنی تسبیح کا ذکر کیا ہے، اس کے زمین و آسمان کی ہر چیز ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح سے شعور کے ساتھ میں اس کی تسبیح کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔